نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں انسان کو چاہیے کہ کوئی بھی چیز اگر جاننا چاہے تو اس کے لیے کسی اہل علم سے رہنمائی ضرور لے لے۔ انسانی زندگی کا یہ فطری تقاضا ہے کہ کسی بھی چیز کو جاننے کے اس کے پاس دو پہلو ہوتے ہیں، ایک پہلو اس کا علمی پہلو ہے اور دوسرا پہلو اس کا تجرباتی پہلو ہے۔ تجرباتی پہلو یہ ہے کہ انسان خود تجربہ کرے اور خود تجربہ کرنے کے بعد کسی نتیجے پر پہنچ جائے، اور جو علمی پہلو ہے وہ ظاہر بات ہے کسی عالم سے، جاننے والے سے، جو علم والا ہے اس سے وہ پوچھے گا اور پوچھنے کے بعد اپنی ایک رائے قائم کرے گا اور اس رائے کے مطابق اپنی زندگی کو آگے بڑھا لے گا۔ یہ دونوں پہلو انسانی زندگی کا لازمہ بھی ہیں، انسانی زندگی کی ضرورت بھی ہیں، اور انسانی زندگی کے لیے رہنمائی کی بنیادی حیثیت بھی رکھتے ہیں، اور ان دونوں اصولوں کو اسلامی تعلیمات میں اہمیت دی گئی ہے۔ ہرگز یہ نہیں کیا گیا کہ ایک کو مقدم کیا جائے اور ایک کو مؤخر کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں لیتفقہوا اور تفقہوا اور اسی طرح کے کئی الفاظ استعمال کیے ہیں جس کا بنیادی مقصد انسانی خود کاوش کر کے اس کو سمجھنا ہے، لیکن دوسری طرف علم کا پہلو بھی آ جاتا ہے، اور علم عام طور پر کسی جاننے والے کی رہنمائی کے بعد اپنی سوچ کو آگے بڑھانا یہ علم کہلاتا ہے۔ دونوں پہلو اپنی اپنی جگہ پر اہم ہیں، لیکن موجودہ دور میں بعض ایسے افراد وہ نظر آنے لگے ہیں، یا یوٹیوب چینل پر یا مختلف مقامات پر یا میڈیا پر ایسے نظر آتے ہیں جن کی اپنی علمی حیثیت دین کے لحاظ سے قابل تسلیم یا مسلمہ نہیں ہے، لیکن وہ دین کے داعی بھی ہیں اور دین کے آپریشن کرنے کے لیے وہ ہر وقت آمادہ بھی رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں کئی ڈاکٹر حضرات ہیں، اس سلسلے میں کئی انجینئرز حضرات ہیں، اور اسی طرح اس سلسلے میں کئی دوسرے جدید علوم کے ماہرین یا ریٹائر فوجی حضرات ہیں۔ یہ اپنے شعبوں سے یا تو ریٹائر ہوتے ہیں یا اپنے شعبے کی ان کو مہارت حاصل نہیں ہو سکتی، یا اپنے شعبے میں کامیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے کسی نہ کسی انداز میں وہ کوئی ایسا انداز اختیار کر لیتے ہیں کہ وہ اسلام کو انجینئرائزڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا اپنی ڈاکٹری یا سرجن پنے کا پورا زور وہ دین اور اسلام پر لگانا شروع کر دیتے ہیں، یا فوجی ہیں تو فوج سے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی پوری صلاحیتوں کو پوری صلاحیتوں کو دین پر لگانا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کا نقصان اور جو اہم ترین پہلو ہے نقصان کا پہلو وہ یہ ہے کہ ان کو دین کے اپنی بنیاد سمجھ نہیں ہوتی، لیکن دین میں بے راہی یا بدراہی یا گمراہی یا لوگوں کو مس گائیڈ کرنے کا پہلو زیادہ عیاں ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی کو کوئی میدان دیا ہوتا ہے تو اس میں اسے صلاحیت بھی ہوتی ہے۔ اگر ایک وقت میں ایک آدمی وقت لگا کر انجینئر بنتا ہے تو ظاہر بات انجینئر بننا ایک صلاحیت ہے۔ ایک آدمی انجینئر بننے کی صلاحیت اگر 2 4 6 سال میں اپنے اندر پیدا کرتا ہے تو ظاہر بات ہے اس میں بہت ساری خوبیاں پیدا ہوتی ہیں، ان خوبیوں کا تعلق اس کی انجینئرنگ کے شعبے کے ساتھ ہے، لیکن اگر انہی خوبیوں کو کہیں اور وہ لگانا چاہے تو لگا بھی سکتا ہے، اور اس سے بعض اچھے پہلو بھی نکلتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی ریاضی کا ماہر ہے، میتھ کا ماہر ہے، اگر وہ میتھ کا ماہر اپنی اس میتھ کی صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے مسئلہ کوئی سمجھانا چاہے تو بعض اوقات بڑا اچھے انداز میں سمجھا بھی سکتا ہے، سمجھانے میں وہ کامیاب بھی ہو سکتا ہے، لیکن کیا وہ ہر میدان میں اس طرح کا ہوگا؟ اسی طرح اگر کوئی MBBS ڈاکٹر ہے اور اس نے MBBS کیا ہوا ہے اور اس نے بڑی محنت بھی کی ہے، اب وہ جب دین کی کوئی بات سمجھانا چاہے تو بعض اوقات بڑی اچھی سمجھا سکتا ہے،
اس کی بڑی اچھی لیاقت اور اہلیت ہوگی، لیکن مسئلہ اس وقت پیدا ہوگا کہ جب انجینئر اپنے آپ کو دین کا مکمل انجینئر سمجھنا شروع کر دے، جب ڈاکٹر اپنے آپ کو پورے دین کا ڈاکٹر بنانا شروع کر دے، جب فوجی اپنے آپ کو پورے دین کا سیکیورٹی گارڈ بنا کر پیش کر دے، تو مسائل تب پیدا ہوتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آج کل ایسے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہماری کوشش یہ ہوگی، ہم پوری ایک سیریل اس پر چلائیں گے کہ جو مختلف احباب ہیں، کوئی صاحب ہیں تو کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی صاحب ہیں تو امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی صاحب ہیں تو یہاں پہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوئی صاحب ہیں تو کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور دین کا کوئی ایسا حلیہ پیش کر دیتے ہیں جو یقیناً ایک لحاظ سے اچھا بھی ہے، چونکہ اپنی صلاحیت وہ استعمال کر رہے ہیں، لیکن دین کے لحاظ سے وہ نقصان دہ بھی ہے، اس لیے کہ وہ دین کو سمجھا نہیں پا رہے، بلکہ دین میں ایک ایسا تصور پیدا کر دیتے ہیں جو ایک نیا فرقہ وجود میں آنے کا باعث بن جاتا ہے۔ اس لیے ہماری ایک پوری سیریل اس پر ہوگی کہ جو بھی نئے سے نئے لوگ آ رہے ہیں اور نئے سے نئے فکر کے لوگ پیدا ہو رہے ہیں اور نئے نئے تصورات پیش کر رہے ہیں یا نئے نئے انداز پیش کر رہے ہیں، ہم ان کا ایک لحاظ سے عوامی زبان میں کہیں تو آپریشن کریں گے، لیکن سادہ زبان میں کہیں تو ہم ان کو ان کی فکر کو، ان کے سوچ کو، ان کے خیالات کو ریویو کریں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ وہ اپنے افکار میں کس قدر صحیح رہنمائی کرنے والے ہیں اور دین کی خدمت کس انداز میں درست کرنے والے ہیں، اور کہاں پہ آ کر وہ دین سے لوگوں کو بدراہ کرنے کا موجب بن رہے ہیں یا مس گائیڈ کرنے کا موجب بن رہے ہیں۔ ہماری یہ ایک مکمل سیریل ہوگی، اس کو ہم علم کلام کے ضمن میں مختلف انداز میں لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سمجھنے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔